امام در نطق شیری اثر سید و سردار کل مرکز دیدار کل قافلہ سالار کل حامل اوصاف کل مصدر انوار کل کبیر الحسب عالی نسب امی لقب احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند انتہائی شائستگی کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کی۔ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام والسلام علیکہ وعلا آلہ وصحبہ یا معزز علماء ذی وقار، ساداتی کرام، نعت خوانان حضرات اور جملہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج کی شب پھر ذکر مصطفیٰ کی سعادت مجھے کرنے کی نصیب ہو رہی ہے، آپ کو سننے کی نصیب ہو رہی ہے۔ عثمان چشتی صاحب مسلسل رابطے میں رہے، الحمدللہ وعدہ وفا ہوا۔ جتنے بھی میرے معزز بیٹھے ہیں میں سب کے نام تو نہیں جانتا، اس لیے کسی کا نام لے نہیں رہا، لیکن اس یقین سے بیٹھو کہ جس کی محفل میں بیٹھے ہیں نا وہ زہرا کا بابا آپ کے نام کو بھی جانتا ہے، آپ کے کام کو بھی جانتا ہے۔ اب چونکہ ماحول ایسا ہے، میرے سامنے بچے بہت زیادہ ہیں، سننے والے جو بڑے ہیں وہ زیادہ تر باہر ہیں، کچھ بیچ بیچ میں بیٹھے، میں اسی ماحول میں ہی گفتگو اب چونکہ کرنی ہے، لیکن بچے خاموش رہیں گے، بڑے پیار سے خاموش کروائیں گے اور توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ ذکر بچوں کو سنانے نہیں آیا، میں بڑوں کو سنانے آیا ہوں جو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بچہ چونکہ شرارت کرتا ہے، اب آپ اس کو خود دیکھیں گے۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان لفظوں سے کرنا چاہ رہا ہوں: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا جو بنایا اس نے اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ بنایا اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جس شاہکار کو خلق کیا، اس امت کو عطا کر کے خود فرمایا لوگوں میں نے تمہیں سارا محبوب
ساتھ ذرا، میں نے تمہیں سارا محبوب دے دیا، اور یاد رکھو لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ میرا تم پر احسان ہے، عطا کر کے۔ کیا کہا؟ بولو ذرا، عطا کر کے۔ فرمایا لوگوں یہ نعمت مصطفیٰ عام نعمت نہیں، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ اور ہم جو میلاد مناتی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے اس احسان کا شکریہ ادا کرے۔ مولا امتیں تو 69 پہلے بھی گزری، یہ تیرا کرم ہے، تو نے محبوب کے کھاتے میں ہمیں ڈال دیا، محبوب کے کھاتے میں ہمیں ڈال دیا، جو کسی کھاتے کے نہیں تھے انہیں مصطفیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا، جو کسی کوٹے میں نہیں آتے تھے، جو گلنے میں نہیں آتے تھے، جو شمار میں نہیں آتے تھے، وہ پلہ سرکار میں ڈال دیے۔ مولا تیرا کرم ہے۔ تو یہ میلاد منا کر ہم در حقیقت شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اور لوگوں یاد رکھو محبوب بھی عام نہیں، واہ واہ واہ، عام نہیں۔ جب بھیجا فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں کوشش کروں گا آج اس آیت کے کچھ نئے پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک بات یاد رکھیں، میرا مصطفیٰ آ کے نہیں بنا، آ کے، اب چونکہ گولڑوی ہے تو مجھے گولڑا شریف رخ کرنا پڑے گا، اور ایک جملے میں کر کے پھر آگے ذکر چلتا رہے گا، میں ابتدا میں کر رہا ہوں۔ میرا مصطفیٰ وہ رسول ہے جو آ کے رسول نہیں بنا، میرا مصطفیٰ رسول بن کے آیا، آ کے نہیں بنا، بن کے آیا۔ فرق ہے، جو آ کے بنے وہ اور ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ اور ہوتا ہے۔ میں جملہ مزید کھولوں، ارے جو آ کے بنے وہ قادیان کا دجال ہوتا ہے، جو بن کے آئے وہ آمنہ کا لال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا وما واہ واہ، الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا اب ذرا ترجمہ دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، وما اور نہیں، کیا کہا؟ نہیں۔ اب میں لفظی ترجمہ ذرا کرنے لگا ہوں، اس میں بھی ایک رنگ ہے جو میں نے یہاں بکھیر ہے۔ وما اور نہیں، ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا سوائے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا۔ بات سیدھی سی تھی، اگر اللہ یوں فرماتا ارسلناک رحمت للعالمین، مفہوم کلیئر تھا کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بات کلیئر تھی، عبارت مکمل، مفہوم واضح۔ مگر اللہ نے اس انداز میں بات نہیں کی، انداز بدلا، اور یقین رکھے سارا حسن اسی انداز میں ہے۔ فرمایا اور ہم نے نہیں بھیجا
پہلے نفی کی، پہلے نفی، ما نہیں، آگے اس بات الا مگر. اور یاد رکھے جب نفی کے بعد اس بات آتا ہے نا، پھر اس کے بعد جو آئے سارا کچھ وہی ہوتا ہے. میں مثال دے دوں، مولا تجھے الہ ماننا ہے، تو ہمارا معبود ہے. فرمایا ایسے نہیں، ایسے. پھر مولا فرمایا پہلے کہ لا الہ. اگر آپ کی توجہ ہے، مولا تو الہ ہے، فرمایا ایسے نہیں، مجھے ماننے کا یہ طریقہ ہی نہیں. پھر فرمایا پہلے کہ لا الہ، کوئی نہیں، آگ کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، لکڑی کوئی نہیں، سورج کوئی نہیں، دیوتا کوئی نہیں، دیوی کوئی نہیں، بت کوئی نہیں، لا واہ کوئی نہیں. مولا انکار کر دیا، صفائی ہو گئی. فرمایا الا اللہ، اب میں آتا ہوں. لا الہ کوئی نہیں، جب صفائی ہو گئی نا الا اللہ، فرمایا اب میں آتا ہوں. اور یاد رکھے ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے، یہ ہمارا عقیدہ، بولو اونچا بولو، یہ عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ معبود ہے. ماشاءاللہ ادھر تشریف لائیے. بسم اللہ تشریف رکھیں. یہ عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ معبود ہے. بولو ذرا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ہی معبود ہے. اللہ معبود ہے یہ عقیدہ ہی نہیں، اللہ ہی معبود ہے یہ عقیدہ ہے. کیونکہ اللہ آ گیا، لا الہ الا اللہ. اللہ نے بتایا اللہ ہی، اب وہی اللہ ادھر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مطلب کیا ہوا؟ لوگوں کائنات میں اس کی ایک ہی رحمت ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کے سوا کوئی رحمت ہے نہیں. فرمایا لوگوں اب رحمت کی جو صورت ہے وہ صورت مصطفیٰ، کوئی اور صورت نہیں. اچھا بہت ساری چیزوں کو رحمت کہا جاتا ہے. مثلا ہوا رحمت ہے یا نہیں؟ بولو ہے. بارش رحمت، بیٹی رحمت. میں نے 3 مثالیں دی، بات سمجھانے کے لیے 3 کافی ہے. بارش رحمت، ہوا رحمت، بیٹی رحمت. مگر لوگوں بارش رحمت ہے اگر حد میں رہے. واہ 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 ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اچھا جنہیں سمجھ آئے وہ بولنے کی زحمت کر. بارش رحمت ہے اگر حد میں رہے، اگر حد پار ہو گئی زحمت بن گئی. ہوا رحمت ہے اگر حد میں رہے، حد پار ہو گئی زحمت. بیٹی رحمت ہے اگر 4 دیواری میں رہے. واہ 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 واہ. 4 دیواری پامال کر دے تو بیٹی زحمت. ہوا حد میں رہے تو رحمت وگرنہ زحمت. بارش حد میں رہے تو رحمت ورنہ زحمت. بیٹی حد میں رہے تو رحمت ورنہ زحمت. جب باری آئی نا مصطفیٰ کی، بھئی دیکھیں میں نے 3 مثالیں دی.
ہوا، ادھر میری طرف دیکھنا آپ نے، ہوا، بارش، بیٹی، تینوں رحمت ہے۔ اگر حد میں رہے، بولو حد میں رہے، حد میں رہے، اس کا مطلب یہ ہے طارق صاحب، یہ جو حد ہوتی ہے نا یہ رحمت کو زحمت بنا دیتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بارش رحمت تھی، زحمت کس نے بنایا؟ حد میں، ہوا رحمت تھی، زحمت کس نے بتایا؟ حد میں، بیٹی رحمت تھی، زحمت کس نے بنایا؟ جب محبوب کی باری آئی نا فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا مصطفیٰ میں نے کوئی حد رکھی نہیں جو تیری رحمت کو زحمت میں بنا دے۔ اب کوئی حد نہیں، مصطفیٰ رحمت ہی رحمت ہے۔ لوگوں اب کوئی حد نہیں، اب جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی۔ نعرہ رسالت اب کوئی حد نہیں، نہیں ہے۔ ارے یہ وہ رسول ہے جو رحمت ہی رحمت، سبحان اللہ، رحمت ہی، ذرا ڈٹ کے بولو رحمت ہی۔ ارے یہ گھر میں ہو تو رحمت، ہائے 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 ہائے۔ ہر بندہ گھر کے لیے رحمت نہیں ہوتا، ہر بندہ نہیں ہوتا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ گھر میں قدم رکھے بچے چھپ جاتے ہیں، بالکل ایسے، بے شک، ان کی چھٹی آ جائے بیگم صاحبہ پریشان رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے گھر والوں کے لیے رحمت نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ میرا مصطفیٰ ہے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، قبلہ توجہ کیجئے گا، فرمایا یہ میرا مصطفیٰ ہے، تم ایک کے لیے رحمت نہیں بن سکتے، یہ 11 کے لیے رحمت ہے۔ بڑی بات، بڑی بات۔ اچھا کتنی شادیاں کی حضور نے؟ 11 11 بولو 11 کی۔ بڑی وجوہات بیان کی گئی کہ 11 کیوں کی، کوئی وجہ ہوگی نا، 11 کیوں کی۔ اب منڈی بہاؤدین والوں، طاہر القادری کا فقیر جو وجہ بتا کے جا رہا ہے نا، اگلے سال تک میں یاد رہوں نہ رہوں وجہ یاد رہے گی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ حضور نے 11 شادیاں کی، وجہ، اب وجہ سننے کے بعد بھی چپ رہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ وجہ توجہ ہے، 11 شادیاں وجہ اور بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ توجہ رکھیے گا، اور بھی ہے مگر ایک وجہ یہ ہے 11 شادیاں کیوں کی۔ لوگوں دنیا میں عورت کی 11 قسمیں ہیں۔ واہ 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 واہ، کتنی قسمیں؟ عورت کی کتنی قسمیں؟ اور پھر حاجی صاحب ہر قسم کا اپنا مزاج ہے۔ بلا شبہ، بے شک بے شک۔ کنواری ہے اپنا مزاج ہے، بیوہ ہے اپنا مزاج ہے، مطلقہ ہے اپنا مزاج ہے، جوان ہے اپنا مزاج ہے، ادھیڑ عمر میں ہے اپنا مزاج ہے، آزاد ہے اپنا مزاج ہے، شہزادی ہے اپنا مزاج ہے، دیہات کی ہے اپنا مزاج ہے، شہر کی ہے اپنا مزاج ہے۔ اللہ نے 11 مزاج مصطفیٰ کے گھر میں اکٹھے کر کے زمانہ کو بتایا، ان میں سے کوئی ملے تو ایسے رکھو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہانے مکا دیے، ماشاءاللہ، بہانے مکا دی، واہ واہ واہ، کوئی ملے ایسے رکھو۔ گھر والوں کے لیے بولو رحمت، گھر کے لیے رحمت، میرا مصطفیٰ، گھر میں ہے تو رحمت، مسجد میں ہے تو رحمت، بازار میں ہے تو رحمت، گلی میں ہے تو رحمت، مکہ میں ہے تو رحمت، طائف میں ہے تو رحمت، بدر میں ہے تو رحمت، احد میں ہے تو رحمت، خندق میں ہے تو رحمت، خیبر میں ہے تو رحمت۔ ارے میرا مصطفیٰ اپنوں میں ہے تو رحمت، غیروں میں
अपनों में हो तो रहे, गैरों में हो तो। और उस्मान भाई खुदा की कसमत रंग देखिएगा जरा, मेरा मुस्तफा अपनों में हो, अरे अपने आए तो कंधों पे उठा लेते हैं, बेगाने आए तो मुस्तफा चादर बिछा लेते हैं। ये है ही रहमत, मेरा मुस्तफा है। सहाबी का नाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनके वालिद हजरत अब्दुल्ला गज़वे ओहद में शहीद हो गए। अकेले बेटे थे, 4 बहनें थीं। जब वालिद शहीद हो गए बड़े मगमूम हुए, दिल भर आया। और सहाबा जब दुखी होते, गम में होते, सीधे गमखार की तरफ जाते। हुजूर की बात, सरकार की बात। हजरत जाबिर आए, मेरे नबी ने पहली तसल्ली किया दी, फरमाया जाबिर मैंने देखा है तेरा बाप जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचा ना, अल्लाह ने तेरे बाप से गुफ्तगू की है और अभी वो जन्नत में है और मैं देख रहा हूं तेरा बाप जन्नत की दीवार से तकिए के साथ टेक लगा के बैठा सकून। 4 बहनें थी, कितनी? 4। हुजूर की आदत थी सरकार बहाने बहाने से में कुछ बेचते रहते, कोई ना पूछे, ताकि बहनों का जो सर पे एक बोझ है वो भी उतर जाए, निजाम भी चलता है। अब रहमत की तरह रंग देखिए, एक रिवायत में एक गजवे से वापस आ गए। जब वापस आ रहे हैं ना, सारा लश्कर आगे गुजर गया, अकेले जाबिर पीछे रह गए। हजरत जाबिर सबसे। और मंडी भाव दीन वालों, महफिल मिलाद में आकर बैठने वालों, अकीदे को अकीदत से सुनने वालों, एक बात याद रखना, मेरे मुस्तफा का करम और निगाह उतनी आगे निकल जाने वालों पे नहीं होती जितनी पीछे रह जाने वालों पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने जब देखा ना सारा लश्कर आगे, मेरा एक गुलाम पीछे, हुजूर ने सवारी रोकी, सवारी आहिस्ता की, इतने में जाबिर मिले। अब सारा लश्कर आगे, हुजूर और हजरत जाबिर पीछे। फरमाया जाबिर यार पीछे क्यों रह गया? अर्ज की सोने मेरा ऊंट कमजोर है, ये बूढ़ा हो गया, अब चला नहीं जाता। मेरे नबी ने छड़ी निकाली, मारी नहीं, मारी लगाई। भाई जो रहमत हो वो मारता नहीं। खैबर से वापसी पे ना मेरे नबी ने कंकरियां मुट्ठी भरी, यूं दुश्मनों की तरफ मारी, उछाली। इधर जहन में सवाल हुआ, मौला तू रहमत भी कह रहे, महबूब कंकरियां भी मार रहे, उधर रहमत कह रहे, उधर कंकरियां मार रहे, उधर रहमत कह रहे, महबूब कंकरियां मार रहे। इधर एतराज आया, उधर नामकान से जवाब आया। फरमाया मेरे महबूब की रहमत पर उंगली ना उठाओ, सुनो जो मुस्तफा ने मारी वो मुस्तफा ने नहीं मारी, वो तो खुदा, वो तो खुदा ने मारी, मुस्तफा ने नहीं। छड़ी मारी नहीं, जाबिर कहते हैं, अब तवज्जो रखिएगा, जाबिर कहते छड़ी लगी, ऊंट ने टांगे खोली, वो जो चल नहीं सकता था अब भाग के सबसे आगे। हाय हाय, लश्कर पीछे रह गया, मेरा ऊंट सबसे आगे।
اب سرکار نے گھوڑا تیز کیا اور جابر سے جا ملے اور میرے نبی سے ایک جملہ کا شاہ جی پنجابی میں ترجمہ کروں. میرے نبی جب قریب گئے نا جابر مسکرا کے کہا یار اسی بھی نالیاں لشکر پیچھے جابر کا اونٹ آگے فرمایا یار اسی بھی سانو بھی رلا. جابر ہنسنے لگے. اب میرے نبی کی رحمت دیکھیے گا. فرمایا جابر یار یہ تیرا اونٹ مجھے بڑا پسند آیا ہے. تیرا یہ اونٹ مجھے بڑا بیچو گے؟ بیچو گے؟ جابر کہتے ہیں آقا میری کیا میں جا انکار کروں. فرمایا بازار میں بیچو تو کتنے کا بیچو گے؟ حضور 6 دینار کا. کتنے کا؟ فرمایا میں 10 دیتا ہوں. اونٹ مجھے دے میں 10 دیتا. جو آقا آپ کا حکم. اب میرے نبی نے اپنے وزیر خزانہ کو آواز دی. آپ اس لیے نہیں بولے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں حضور کا وزیر خزانہ کون تھا. کم از کم وہ نہیں تھا جو بھاگ جاتا. وہ حضور کا وزیر آواز دی وزیر خزانہ. اب چشتی گولڈوی صاحب میں وزیر خزانہ کا نام بتانے لگا ہوں. حضور نے آواز کسے دی اور مجھے بندہ دکھائیے گا جو چپ رہ جائے. حضور نے وزیر خزانہ کو آواز دی. پلٹ کے لشکر کی طرف دیکھا. فرمایا بلال یہ حضور کے وزیر بلال جی آقا. فرمایا میرا سودا طے ہو گیا ہے. میرا سودا قیمت دے دو اور کچھ اوپر دے دینا. اس پہ یہ کچھ پہ توجہ کیونکہ اس میں کچھ ہے. میری قیمت طے ہو گئی ہے. قیمت دے دو اور کچھ. اچھا یہ جو کہا کچھ اوپر دے دو یہ میرا کچھ نہیں تھا. یہ آپ کا کچھ نہیں تھا. یہ اس کا کچھ تھا جس کا سب کچھ اس کا جس کا اب اللہ ہی جانتا اس کچھ میں کیا کچھ آیا. قیمت ہو گئی. فرمایا قیمت لے لی. جی آقا لے لی. فرمایا اب اونٹ مدینے جا کے لوں گا. تم سفر طے کرو. اونٹ مدینے مدینہ آ گیا. جابر کہتے میں گھر چلا گیا. آرام کیا ریسٹ کی. تازہ دم ہوا. اٹھا میں سیدھا بازار گیا. نیا کجاوا لیا کیونکہ حضور کو اونٹ دینا تھا. پرانا تو نہیں دینا تھا. میں نے کجاوا بدلا. گدی بدلی. رسیاں بدلی. مہار بدلی. سارا سامان بدلا. اونٹ تیار ہوا. میں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مجھے دروازے پہ دیکھا. سرکار مسجد سے باہر آئے. سرکار یہ آپ کا اونٹ. میں نے رسی دی. سرکار نے مجھ سے اونٹ کی مہار پکڑ. اچھا حضور میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے جابر تو نے قیمت لے لی میں نے مال لے لیا. جا سکتی ہو. جابر کہتے میں چل پڑا. اب چلتے 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 بازار ختم ہو گیا. حضور مجھے دیکھ رہے ہیں. بازار ختم ہو گیا. جب موڑ آیا نا جہاں سے مڑنا تھا میں مڑنے لگا. آواز آئی جابر. میں مڑنے لگا. آواز آئی جابر. جی آقا. پھر بات سن. میں قریب گیا. اب میرے نبی نے جو گفتگو کی نا جابر سے وہ سننے والی ہے. فرمایا جابر یار دیکھتے ہو نا اونٹ میرا ہے. جابر تمہیں پتہ ہے نا کہ اونٹ جی آقا آپ نے خریدا ہے. آپ مالک ہیں. آپ کی ملکیت. فرمایا جابر جانتی ہو نا یہ کمزور نہیں. یہ کمزور نہیں. حضور آپ کا ہے. کمزور کہا.
فرمایا جانتی ہو نا یہ بھاگتا بڑا ہے. سرکار میں آزما چکا, بڑا بھاگتا ہے. جابر اونٹ میرا ہے, آقا آپ کا ہے. جابر یہ کمزور نہیں, آقا نہیں. جابر یہ بھاگتا بڑا ہے, آقا بڑا بھاگتا ہے. فرمایا جابر جانتے ہو نا تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. ہائے ہائے, جانتی ہو تحفہ لینے دینے سے. جی آپ سے کئی دفعہ سنا ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. جابر خدا کہتے ہیں خدا کی قسم اتنے لفظ کہنے تھے, سرکار نے مہار میرے ہاتھ میں رکھ کے کہا جا میری طرف سے تحفہ اپنوں کے لیے رہا, ماشاءاللہ اپنوں کے لیے, اپنوں کو نوازنے والا. اور ایک رنگ دکھاؤں, یہ تو اپنے تھے, بیگانوں کو کیسے نوازتا تھا. ابھی ہجرت نہیں ہوئی, حضور مکہ میں سخت دور ہے. مکے کا ایک رئیس ہے, نام ہے عثمان بن ابی طلحہ, یہ نام ہے. سرکار حرم میں بیٹھے, قبلہ وہ آتا ہے, اس کے پاس کعبے کی چابی ہے اور وہ حرم کا دروازہ کھولتا ہے, اندر جاتا ہے, کچھ کام کر کے واپس آتا ہے, دوبارہ تالا لگانے لگتا ہے. سرکار اٹھ کے جاتے ہیں. فرمایا عثمان بن طلحہ یار تھوڑی دیر کے لیے میرے لیے کعبہ کھول, میں آج اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں. جب حضور نے کہا نا, اس کا جواب سنیے گا. کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں مکہ میں کسی کے لیے بھی کھول دوں گا, تیرے لیے نہیں کھولوں گا. حضور کے سینے پہ, دل پہ ایک غم آیا, دکھ, کہنے لگا کسی کے لیے کھول دوں گا, تیرے لیے نہیں. ٹھنڈی آہ بری. کہا عثمان وہ کیسا وقت ہوگا جب یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, وہ کیسا وقت ہوگا جب کسی کعبے کی یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, پھر محمد جسے چاہے گا عطا کر دے. اس پر وہ کہنے لگا, مذاق اڑانے لگا کہ ایسا بھی ممکن ہے, خواب دیکھنے میں کون سی پابندی ہے. تیرے منہوں گل جیڑی نکلے ہو تیر, تیرے منہوں گل جیڑی نکلے ہو تیر. آقا جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تقدیر. وقت گزرتا تھا, دور آیا, فتح مکہ ہوا, حضور شان سے داخل ہوئے. اب کعبے کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں حضور. عثمان بھائی علامہ صاحب سیڑھیوں پہ, سرکار کو چابی پیش کی کعبے کی. حضور کو چابی دیکھ کے وہ یاد آیا, وہ دور یاد آیا. فرمایا عثمان کدھر ہے؟ عرض کی سونیا ادھر ہی ہوگا. ادھر ادھر حرم میں تلاش کیا, عثمان نہیں ملا. دوڑو گھر سے پتہ کرو, گھر دیکھا نہیں ہے, گلیاں بازار نہیں. پتہ چلا عثمان بن طلحہ بھاگ گیا, بھاگ گیا. اور میں بڑی ذمہ داری سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی ذمہ داری سے, جب بھی کسی بھاگے ہوئے کو پکڑنا ہوتا نا, حضور فرماتے علی کہاں ہے. سب نے جملہ نہیں سنا. جب بھی کسی بھاگے ہوئے کو پکڑنا ہوتا, حضور فرماتے علی کدھر ہے. حضور بھاگ گیا. علی عثمان بن طلحہ بھاگ گئے.
مسکرا کے کہا قریب ہونے آیا، آیا آیا ابھی آیا۔ اب وہ تو بھاگ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ بھئی جتنا بھی بھاگ لے عین اللہ سے باہر نہیں جانا تھا۔ سبحان اللہ، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے پکڑا، سبحان اللہ، کھینچ کے مصطفیٰ کی قدم۔ حضور حاضر ہے۔ اب جابر عثمان بن ابی طلحہ کھڑے، سر جھکے، فرمایا عثمان، سر جھکے، سر نہیں اٹھایا، عثمان سر نہیں اٹھایا۔ تیسری بار کہا عثمان، سر اٹھایا، اب سر اٹھایا۔ میرے نبی نے کہا یہ کیا ہے؟ کیا منظر، کیا منظر؟ عثمان یہ کیا ہے؟ عثمان نے دیکھا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کعبے کی چابی۔ یاد رکھے ظلم سہنے والا بھی کبھی ظلم نہیں بھولتا، ظلم کرنے والا بھی کبھی ظلم نہیں بھولتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ مصطفیٰ کو یاد، چابی لہرائی، عثمان بن طلحہ کا بھی ماضی سامنے آ گیا، گردن جھک گئی۔ فرمایا یاد ہے کیا کہا تھا؟ اب چپ، اب ذرا رحمت مصطفیٰ کے نظارے کیجئے گا۔ فرمایا اب میں جسے چاہوں، چابی میرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہوں عطا کر۔ عثمان بن ابی طلحہ کی گردن جھک گئی، میں اس کریم کے کرم پہ قربان جاؤں۔ چابی عثمان بن ابی طلحہ کی طرف پھینک کے کہا پکڑ، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ غیروں کے لیے غیروں کی ماشاء پکڑ، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ پکڑ، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ پکڑ، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ لوگوں جملہ ایک بولا، چابی بھی دے دی، ایمان بھی دے دیا، قیامت تک نسل بھی دے دی۔ بے شک بے شک بے شک، قیامت تک چابی بھی دے دی، ایمان بھی دے دیا، اور قیامت تک مصطفیٰ نے نسل بھی دے دی۔ ارے میرا مصطفیٰ رحمت ہیرا۔ اب بندہ گننے بیٹھ جائے کس کس کے لیے رحمت، فرمایا گنتی اپنے پاس رکھو مولا، پھر بھی اندازہ تو ہونا تیرے محبوب کے کرم کا حصہ مل کسے کسے رہا۔ اور یاد رکھے جب اس نے اپنا تعارف کروانا چاہا فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جب محبوب کا تعارف کروانا چاہا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب دونوں آیتوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں اپنے انداز میں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کائنات کو پالنے کے لیے میں کافی ہوں، سنبھالنے کے لیے تو کافی۔ وہ رب العالمین فرمائے میرے مصطفیٰ جسے جسے میں پال رہا ہوں اسے اسے تیری رحمت سنبھال رہی ہے۔ عالمین کے لیے رحمت۔ اب جو بھی میں اگر کسی بندے سے پوچھوں پورے مجمع میں سے ایک بندہ بتائے جسے اللہ کی رحمت نہیں ملی، سب کو مجھے بتاؤ کوئی گھر ہے جہاں رحمت نہیں؟ میں کسی ان پڑھ سے بھی پوچھوں نا بابا جی کیا حال ہے، وہ بھی کہتا پتر اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ دی اگر ہر گھر میں رحمت ہے تو
تو سمجھ لو وہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ اگر مصطفیٰ کی ہر گھر میں رحمت آ سکتی ہے تو مصطفیٰ کا فیض بھی ہر گھر میں آ سکتا ہے۔ اگر رحمت ہے تو سمجھ لو مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہر ایک کے لیے، اور بلا امتیاز رحمت۔ اور ایک بات یاد رکھنا لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، ہر نبی امت کے لیے رحمت تھا، مگر جتنی رحمتیں میرے مصطفیٰ نے اپنی امت پر لٹائیں اس کی مثال ہے سورہ نوح آیت نمبر 26 پڑھیے۔ حضرت نوح نے آسمان کی طرف رخ کیا، مولا ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بول فرمایا جتنے پرہیزگار ہیں وہ مجھے دے دے، وہ اور جتنے خطا کار ہیں وہ تو لے لے۔ حضرت ابراہیم کا دور آیا، فرمایا مولا جتنے پاک وہ تیرے، جتنے نیک وہ میرے۔ حضرت عیسیٰ کا دور آیا، سورہ مائدہ پڑھیے، فرمایا مولا جتنے میرے فرمانبردار صرف وہ میرے، صرف، اور جو نافرمان ہے وہ تیرے بندے ہیں، تو رب ہے، بندے جانے تو جانے، نیک میرے ہیں باقی تو جان، تیرے بندے جانے۔ باری مصطفیٰ کی آئی، ہر ایک نے کہا مولا گناہگار تو رکھ لے، پرہیزگار ہمیں دے دے۔ ارے ہر ایک نے کہا مولا فرما بردار ہمیں دے دے، نافرمان تو رکھ لے۔ منڈی بہاؤ تیر والوں، مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا مولا الصالحون للہ، مولا جتنے نیک ہیں وہ تو رکھ لے، والطالحون لی، جتنے گناہگار ہیں وہ مجھے عطا فرما۔ الصالحون للہ، نیک تیرے ہیں، والطالحون لی، گناہگار مجھے دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک گناہگار مولا تقسیم یوں کرتے ہیں، الصالحون للہ، پرہیزگار تو لے لے، والطالحون لی، خطا کار مجھے دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرہیزگار تیری رحمت سے جنت جائیں گے، گناہگار میری شفاعت سے جنت۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا رحمت کا کوئی منظر ہوگا؟ اور آؤ میں ایک منظر اور دکھانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آج عیسائی مر جائے اس کی قبر میں عیسیٰ نہیں آتے۔ بولنا جسے سمجھ آ رہی ہے، عیسائی مر جائے اس کی قبر میں عیسیٰ نہیں آتے، یہودی مر جائے اس کی قبر میں موسیٰ نہیں آتے، کسی کا کوئی امتی مر جائے اس کی قبر میں اس کا نبی نہیں آتا۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو، جب تک زندہ رہے وہ گنبد خضرا سے کرم کرتے ہیں، جب تک زندہ رہو وہ گنبد خضرا سے کرم کرتے ہیں۔ ادھر غلام مر کے قبر میں جاتا ہے، ادھر زہرا کے بابا کی سواری آئی۔ بہت کرم، اس سے بڑی رحمت ہوگی؟ لجپال پریت نو توڑ دے گے، بابا جی جن دی باں پھاڑ لے وہ
پیر میرے علی شاہ صاحب اچھا رحمت اللہ علیہ تاجدار گولڑا شریف، ان کا نا ایک مرید تھا بڑا لاڈلا. اچھا وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ پیر صاحب کی ٹانگیں دباتا تھا. پیر صاحب کی اب ایک دن ٹانگیں دبا رہے ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے. گولڑے کے تاجدار کی وہ جو لجپالی تھی جوش میں آئی. فرمایا اوئے مدینے جانے تو سا جانا ہے تو بولو. سارے کا پروگرام نہیں بنے جانا ہے. وہ ٹانگے دو اوئے مدینے جانے سرکار لے جاؤ لے جاؤ. فرمایا چل تیاری کر. قبلہ حج کا دور آیا. پیر صاحب نے جیب سے خرچہ دیا جہاز پہ بٹھا دیا. حج کر کے آیا. وہ 6 مہینے بعد واپس آیا. پھر ٹانگے دبا رہا ہے. پھر ٹانگے دبا رہا ہے. اور پیر صاحب نے پوچھا اوئے مدینے گیا سی؟ جی حضور. پھر سرکار بڑا مزہ آیا. فرمایا کی سیکھے آئی؟ مدینے رہ کے آیا کی سیکھے آئی؟ ناز میں آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنا سرکار باں پھڑ لی سیکھ لئیے. باں پھڑ لی. اب جن کو سمجھ نہیں آئی وہ مقابلے ہوتے ہیں نا بازو پکڑنے کے. میں ان کا بازو پکڑوں گا یہ چھڑائیں گے, پھر یہ میرا بازو پکڑیں گے میں چھڑاؤں گا. کہتا سرکار باں پھڑ لینا وا جندی پھڑ دبا چھڑا کوئی نہیں سکتا. پیر صاحب نے فرمایا پھڑ. کہنا نہیں حضور تسی مرشد ہو میں بعد چ پھڑا گا پہلے تسی پھڑو. پہلے تسی پھڑو. فرمایا چھڑا لے گا سرکار پھڑو تے صحیح. پیر صاحب نے بازو پکڑا. پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہنا نہیں سرکار دونوں ہاتھاں نہ پھڑو یہ چھوٹ جانی جے. سرکار گولڑا نے دونوں ہاتھوں سے پکڑی. کہتا حضور زور لگاؤ. آپ نے زور سے پکڑا. کہتا سرکار ہو زور لاؤ. فرمایا چھڑا. کہتا نہیں سرکار پکڑو چھوٹ جانی جے. پورا زور لگایا. فرمایا چھڑا. اب دوسرا ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے سرکار ہونے پھاڑ نہیں جے پھر چھڑی آنے گا. ہونے پھاڑ نہیں جے پھر قیامت تک لجپال پرید نو توڑ دے جدی باں پھڑ لے. لوگوں ہمارے سودے صرف زندگی تک نہیں ہے, ہم نے سودے جنت سے آگے کے کیے ہوئے. سرکار کی ایک حدیث سن. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں باہر آؤں گا. میری اب ذرا بتائیے حشر کی بزم کا مہمان خصوصی کون ہے؟ بتائیے. آقا علیہ السلام. بزم محشر کی صدارت اور مہمان خصوصی کون ہے؟ بولو یار. آقا علیہ السلام. مہمان خصوصی کا پروٹوکول کیا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے کہ آخر میں؟ اب میں ان کے گھر 8 بجے کا آ کے بیٹھا 2-3 دفعہ پوچھا انہوں نے جی ابھی نہیں لے جانا ابھی نہیں لے جانا. بیٹھے کھانا کھایا چائے ابھی نہیں بیٹھے انتظار. میں سمجھ گیا یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے. مہمان خصوصی ہمیشہ آخر میں. پہلے پنڈال سجتا ہے لوگ آتی ہے بزم سجتی ہے آہستہ 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 آہستہ. جب مجمع بھر جائے پروٹوکول بن جائے پھر کہا جاتا ہے جی آئیے. یہی پروٹوکول کا تقاضا بھی یہی ہے. اب آئیے میدان حشر ہے. پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا پہلے کافر اٹھتے پھر مومن اٹھتے پھر ولی اٹھتے پھر غوث اٹھتے پھر کتب اٹھتے ابدال اٹھتے تابعی اٹھتے صحابی اٹھتے سارے نبی اٹھتے
سارے رسول اٹھتے، جب ساری کائنات اٹھ جاتی، بزم سج جاتی، آخر پہ کائنات کا دھولا تھا۔ پروٹوکول کا تقاضا بولو یہی ہے، پروٹوکول کا تقاضا یہی ہے، پر حضور نے فرمایا نہیں، میری قبر سب سے پہلے کھلے گی اور سب سے پہلے میں آؤں گا۔ ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور پروٹوکول کا تقاضا تو کچھ اور ہے، فرمایا تمہیں پروٹوکول کی پڑی ہے، مجھے امت کی پڑی ہے۔ ماشاءاللہ تمہیں پروٹوکول کی پڑی ہے، مجھے امت کی پڑی ہے۔ آقا پہلے سب اٹھ جائیں، آپ آخر پہ آتے، یہی پروٹوکول تھا، یہی پروٹوکول کا تقاضا تھا۔ فرمایا حشر کا منظر دیکھو، سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین تانبے کی طرح سرخ ہے، اللہ کا جلال اپنے عروج پہ ہے، انسان اپنے ہی پسینے پہ ڈوب رہے ہیں، ایک بے قراری ہے، بے چینی ہے، تڑپ ہے۔ اس عالم میں جب میرا امتی قبر سے باہر آئے گا، جلال دیکھے گا، سورج دیکھے گا، جب وہ گھبرانے لگے گا، تڑپنے لگے گا، اتنے میں اس کی نظر میرے بددعا کے چہرے پہ پڑ جائے گی، میرے غلام کو تسلی ملے گی۔ اگر غم بڑے ہیں پھر کیا ہوا، میرے غم خار کو دیکھ۔ ماشاءاللہ بڑی بات۔ اگر مشکلیں ہیں پھر کیا ہوا، مشکل کشا، میرے مشکل کشا تو وہ کھڑے۔ میں سب سے ارے رحمت کا نظارہ دیکھو، وہ ابر سبیل تذکرہ بات آ گئی، ایک مولوی صاحب نے بڑے شد و مد سے قیامت کی ہولناکیاں بیان کر، یہ ہوگا وہ ہوگا، آیت سے آیت ملا کے، مفہوم سے مفہوم ملا کے وہ منظر بنا دیا۔ پوری مسجد بلند آواز سے چیخے مار رہی، رو رہی، پوری مسجد تڑپ رہی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، کہتے مولوی صاحب مجھے ایک بات تو بتائے، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، مجھے صرف اتنا بتاؤ اس سارا کچھ ہوئے گا، میرے پاک محمد کتنے ہوں گے؟ میرے پاک محمد کتنے ہوں گے؟ مولوی صاحب نے ڈیلے سے منہ سے کہا وہ بھی اوتھے ہی ہوں گے۔ نہیں کی کیا؟ او بھی بولو یار، او بھی ڈھلے کے لفظ کیا، او بھی اوتھے ہی ہوں گے۔ بابا کہتا مولوی پھر چپ کر، ایڈا ہنیر نہیں پیا، پاک محمد نے ہدیہ بن جائے۔ مولوی بس کر، ایڈا ہنیر نہیں پیا، پاک محمد دے ہندیاں مری جائے۔ کیا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد محشر کا، ارے ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ بے شک بے شک، حشر میں بھی صرف مصطفیٰ کی رحمتوں کا اظہار ہو۔ بے شک یار یہ رحمت ہی دکھانی ہے تو ہر نبی کے پاس بھیجنا ہے نا۔ مولا حساب جلد شروع کر، وہ نہیں مان رہا، ساری انسانیت آدم کے دروازے پہ۔ ابا جان آپ تو اول بشر ہیں، مہربانی کیجئے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس، نوح کے پاس اذهبوا الى غیری، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اذهبوا الى غیری،
سوا لاکھ نبیوں سے ہوتے ہوتے، موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوتے، جناب عیسیٰ کے بعد حضور آپ تو کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، آپ آیت اللہ ہے، آپ آئے بھی معجزانہ گئے بھی معجزانہ، بڑے قریبی تعلقات ہیں، اللہ سے کہیے نا۔ فرمایا میں وہ جواب تو نہیں دوں گا جو سب نے دیا، میں وہاں بھیجوں گا جہاں بات بن جانی ہے۔ بولے ہو یار، میں وہاں بھیجوں گا جہاں بات بن جائے گی، میں وہاں بھیجوں گا جہاں بات بن جائے گی۔ ہر ایک نے کہا اذهبوا الى غیری الى غیری الى غیری الى غیری، میں اب غیر کی طرف نہیں بھیج رہا، پھر فرمایا اذهبوا الى محمد، وہ کالی زلفوں والا، وہ دیکھو، وہ دیکھ رہے ہو، اب وہ کون ہے؟ میں گولڑے والے سے پوچھوں وہ کون ہے؟ فرماتے مکھ چن بدر شاشانی، مکھے چمک دی لاکھ نورانی ہے، گولا رنگ دے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مرد بریا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، وہ سچا تھا تے رب دی میں شانا، سچا تھا تے رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بڑی، وہ دے وہ دے اذهبوا الى محمد، وہ محمد بیٹھے سرکار کے پاس آ گئے، حضور آپ کرم فرمائے، خدا کی قسم میرے نبی اٹھیں گے، دامن پھیلا کے کہیں گے آنا لہا، آؤ آؤ، میں محمد تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوں، آؤ، جس کی کہیں نہیں بنتی در مصطفیٰ کے۔ اب میرا سوال یہاں یہ ہے، سنیے سوال ہے، جب آدم کے پاس کام نہیں ہونا تھا بھیجا کیوں؟ سوال ہے، نوح علیہ السلام کے پاس جا کے کام نہیں ہونا تھا بھیجا کیوں؟ سوا لاکھ نبیوں کے انکار ہونا تھا بھیجا کیوں؟ حشر کا منظر ہے، اتنا قیمتی دن، اتنا ٹائم ویسٹ، چلتے چلتے سوا لاکھ سے ہوتے ہوئے پھر مصطفیٰ کے دروازے پر، مولا تو سیدھا بھیج دیتا، کام جو یہاں ہونا ہے، اتنا لمبا چکر، اتنا ٹائم ویسٹ، اتنا لمبا چکر کیوں کروایا؟ اور میں سنو، حشر میں سارے دیوانے تھوڑے ہونے، سارے تو اپنے نہیں نہ ہونے، حشر میں منکر بھی ہوں گے، اگر سیدھا بھیجتا مصطفیٰ نے تو کرم کرنا تھا نا، انہیں موقع مل جاتا، یہ شفاعت کون سا بڑا کام ہے، ہم آدم کے پاس جاتے وہ کر دیتے، ابراہیم کے پاس جاتے وہ کر دیتے، اللہ نے سب سے پہلے چکر لگوایا تاکہ پتا چلے جہاں کسی کی نہیں چلتی مصطفیٰ، جہاں کسی کی نہیں چلتی میرے مصطفیٰ۔ امتیوں بتاؤ حضور کے قدم قدم پہ کرم ہے یا نہیں؟ پھر پڑھو لجپال پریت نو توڑ دے، جدی باں پھڑ لیں، بولو ذرا جدی باں پھڑ لیں۔ اچھا، پہلی امتیں کم توڑتی بستی الجھ جاتی، ایسا بالکل ایسا، ہفتے کو نافرمانی کرتی بندر بر جاتی، ایک عمل ایسا کرتی نہ چھوڑتی برباد ہو جاتی، ناپ تول میں کمی پوری قوم تباہ۔ آج سب کچھ ہم کرتے ہیں، امت بچی ہوئی ہے، وجہ صرف یہ ہے لجپال باں پھڑی ہوئی ہے، اور کوئی وجہ وَأَنْتَ فِيهِمْ کا ترجمہ یہ ہے، مصطفیٰ نے باں پھڑی ہوئی ہے۔
मुस्तफ़ा ने बा, मगर मंडी बहाउद्दीन के दीवानों, एक बात आपके दिलों पर दस्तक दे के जा रहा हूं, मुस्तफ़ा ने तो बा नहीं छोड़ी, हमने छोड़ दी, हमने छोड़ दी। हुजूर ने हमारा दामन नहीं छोड़ा, अगर छोड़ देते हमारी शक्लें ये ना होती। अगर हुजूर निगाहे करम करना छोड़ देते आज हमारे ईमान ना होते, हमारी शक्लें ये ना होती। अगर ये शक्लें हैं तो समझो किसी शक्ल के सदके, अगर ये चेहरे बिगड़े गए तो समझ लो बद्दुआ की खैरात मिलेगी। हमने कसर नहीं छोड़ी, बदले में हम क्या कर रहे हैं? झूठ हम बोलते हैं, कम हम तोलते हैं, नाप तोल में कमी हम करते हैं, बदकारियां हम करते हैं, रेप मेरे मुल्क में हो रहे हैं, बच्चों से ज्यादतियां मेरे मुल्क में हो रही है। न बेटी महफूज, न बेटे महफूज, न घर महफूज, न माल महफूज, न जान महफूज, न इज्जत महफूज। आज वो सब कुछ हम करते हैं जो पहली कौमों में जुदा जुदा किया जाता था। अल्लामा इकबाल ने एक दुआ की थी, बुजुर्ग जानते हैं तो दुआ क्या थी, मैं आपके लिए तर्जुमा करने लगा हूं उस दुआ का। इकबाल ने एक दिन अल्लाह से मुखातिब होके कहा था, मौला अगर इकबाल का हिसाब ना ले तो क्या हो जाएगा, बख्श दे, तेरी रहमत में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, बख्श दे। चल मौला अगर इकबाल का हिसाब लेना इतना ही जरूरी है, मिलाद मनाने वालों ये लफ्ज जाया न करना। इकबाल कहती है तो बख्श दे, तेरी रहमत है, क्या जाता है। हाँ, अगर इकबाल का हिसाब लेना इतना ही जरूरी है तो एक करम करना, एक शफकत करना, एक मेहरबानी करना। इकबाल कौन सी? मौला तू हिसाब ले मगर मेरे आमाल मेरे आका को ना दिखाना। बड़ी बात। अगर जरूरी है तो ले ले, बड़ा नाम ले ले, मगर मेरे आमाल मेरे आका को। सरकार ने खबर में आना है, कोई शक है? बोलिए आना। हुजूर ने अगर हमसे कुछ पूछ लिया क्या जवाब देंगे? उम्मती मेरा हो के भाइयों का हक दबा गया, बहनों का हक खा गया, उम्मती मेरा और मां बाप से बोलचाल खत्म, उम्मती मेरा। मैंने तो कहा जन्नत मां के कदमों के नीचे है, तो मां के सामने ऊंचा बोलता। उम्मती मेरा, ये बुराई ये बुराई ये बुराई ये बुराई। मुझे ईमान से बताओ अगर हुजूर ने पूछ लिया क्या जवाब है हमारे पास? कोई जवाब नहीं। मेरे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के सामने नारा लगा, हम प्यारे नबी के दीवाने। अच्छा ना मतलब इथे लगता है हम प्यारे नबी के दीवाने। फिर बोलो हम प्यारे नबी के दीवाने। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया रोको, ये बताओ जो दीवाना हो उसे बताना पड़ता है कि मैं दीवाना हूं? नहीं, जरूरत है दीवाने को बताने की कि भाई मैं दीवाना हूं। उन्होंने फरमाया दीवाना तो वो होता है चल रहा हो, बोले ना बोले
ना सिर्फ चल रहा हो, बताए ना, नारा ना लगाए, चल रहा है, लोग चाल देख के कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। किरदार से खुशबू आए, ये किसी का गुलाम है। हम ना बोले, किरदार बोले। वो किबला दिल्ली की बात है, दिल्ली अभी हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, दिल्ली की बात है। एक बंदा गुजर गए, चलते चलते उसका गुजर हुआ हजरत निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे। महबूब इलाही है, निजामुद्दीन औलिया है। इनके बाद ये वो है जिसे फरीद ने तैयार किया। किबला मैंने किताबों में लफ्ज पढ़े हैं, इधर निजामुद्दीन ने दिल्ली में कदम रखा, दिल्ली की दुकानों से टोपियां और तस्बीहां खत्म हो गई। ये वो निजामुद्दीन क्योंकि फरीद ने तैयार किया था। अच्छा मौजू और हो जाएगा। ये निजाम पाक का मज़ार आ गया, वो चलते चलते रुका, पीछे मुसलमान था, देखा ये तो हिंदू है, मज़ार हमारा है, कदम इसके रुके, हिंदू रुक गया। निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हिंदू चिश्ती साहब रुक गया, उसने जूता बाहर उतारा, पहले झुक के दहलीज चूमी। किसने झुक के दहलीज चूमी, चूम के खड़ा हुआ, अंदर गया, सलाम किया, चादर चूमी, हाथ उठाए, दुआ की, बाहर आया। मुसलमान ये मंजर देख रहा था, जब बाहर निकलने लगा बाजू से पकड़ लिया, कहा तू रुक, यहां तुमने हमारा जीना हराम किया, हमें आसानी से नमाज नहीं पढ़ने देते और हमारे बुजुर्गों का इतना एहतराम, हमारा जीना हराम, और जिनसे अकीदत कर रही हो बुजुर्ग तो हमारे हैं। उस हिंदू ने जो पैगाम दिया दिल पे लिखो, उसने बाजू छुड़ाया, कहा छोड़, अगर तुम इनकी तरह हो जाओ हम तुम्हें भी सलाम किया। दीवाने को नहीं बताना पड़ता कि मैं दीवाना हूं, बताना नहीं पड़ता। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी 40 साल से यही बता रहे हैं, लोगों आशिकों को बताना नहीं पड़ता कि हम आशिक रबीउल अव्वल है। इनके चेहरे बताते हैं, इन्हें मुस्तफा के मिलने की कितनी खुशी है, उनके दरो दीवार बताते हैं, ये किसी का जश्न बना रहे हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। इधर आजान हो, फिर मस्जिद भी मिलादियों से बरी होती है, नमाज वाले भी यही है और मिलाद वाले भी, बोलो यार यही। आज के मिलाद का सिर्फ इतना पैगाम जो अर्ज कर रहा हूं, मिनहाजुल कुरान का एक ही नारा है, मिलाद मनाओ, मिलाद ऊंची बोलो, मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ। मिलाद सीरत, अच्छा एक दफा आप खड़े करें मुझे भी अच्छा लगेगा। मिलाद सीरत, क्यों? मिलाद मनाने के लिए है, मुस्तफा की सीरत अपनाने के लिए। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। अरे बाद मरने के लहद में भी उजाला, वमा अलैया